أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیر وبارک له فی العلم والعمل. محترم حضرات و حاضرین، ابھی آپ لوگوں نے قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ سنی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے. محترم حضرات و حاضرین، اس سے پہلے کہ ہمارے جو مہمان یہاں آئے ہوئے ہیں بطور مقرر میں ان کو مدعو کروں، اس سے پہلے بطور تمہید دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جس مجلس میں نے شروع میں بات کہی کہ ہم جو محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی عام مجلس، عام محفل نہیں ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس مجلس کا، اس محفل کا ادب، آداب اور اس کے احترام کا مجھے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو جو مقرر، جو خطاب ہمارے سامنے عالم دین کرے انہیں غور سے سنیں، ادھر ادھر بالکل دھیان نہ دیں. دوسری بات یہ کہ آج جس سماج میں، جس معاشرے میں اور رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں دن بدن فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آج اگر کچھ ایک فتنہ ہے تو کل دوسرا فتنہ ہمارے معاشرے میں رونما ہو جاتا ہے. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے انکار حدیث کا فتنہ. حدیثوں کا انکار یا پھر حدیث کو لے کر جو تشہیر غلط کی جاتی ہے، لوگوں میں ترویج جو غلط کی جاتی ہے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ہمارے یہاں کی بات کرتا ہوں، کہیں اور کی نہیں، ہمارے شہر شولہپور کی بات کرتا ہوں. کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں، ایسوں کو سنتے ہیں، ایسوں کو فالو کیے ہوئے ہیں کہ جن کے بتائی گئی حدیث پر عمل کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، اور گمراہ بھی ایسے ہوئے کہ ان کو خود کو احساس نہیں کہ گمراہ ہو گئے. وہ یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں
دوسروں کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں. لہذا یہ جو ٹاپک ہے انکار حدیث بڑا حساس بڑا نازک موضوع ہے. شیخ جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں وہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے جو کہ بہت اہم موضوع ہے میرے اور آپ کے لیے. لہذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑے غور سے اس موضوع کو سنیں. میں فضیلت الشیخ عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. شیخ کا جو موضوع ہے انکار حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بزرگی اور بڑائی اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے ساری کی ساری کائناتوں کا، مالک ہے ارض و سما کا، رازق ہے جن و انس کا، قادر ہے بحر و بر کا، مقتدر ہے شجر و حجر کا. کیا نباتات، کیا جمادات، کیا حیوانات، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم و اشارے کا غلام ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو جس کو چاہتا ہے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، ان کی شر پسندیوں کی وجہ سے انہیں ہدایت سے محروم بھی کر دیتا ہے.
الغرض ثنا کروں تیری تو سلیقہ نہیں بیاں کرنے کا، اور اگر یوں چپ رہوں تو زبان کے لیے گوارا نہیں۔ سبحان ما عظمت شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے پناہ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بالخصوص سمندر کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، ہواؤں کے فراٹوں سے بڑھ کر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، لا تعداد انگنت درود و سلام کا نزول ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مطہرہ پر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جنہیں اللہ رب العالمین نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کا اعلان کیا گیا، انکار حدیث کا فتنہ، اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے خطاب ہوگا، یا اس موضوع پر مجھے کچھ کہنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں فتنوں کی بھرمار ہوگی، اس قدر فتنے جنم لیں گے کہ لوگوں کا ان فتنوں سے بچنا یا اپنے آپ کو بچا پانا مشکل اور محال ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ فتنوں کی ایسی بھرمار ہوگی، فتنوں کا ایسا دور ہوگا کہ ایک آدمی صبح کے ہوتے ہوتے اگر وہ مومن ہوگا تو شام کے ہونے تک وہ کافر قرار دیا جائے گا، کافر جو ہے بن جائے گا۔ وَيُمْسِئُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور اگر کوئی آدمی شام کے وقت میں مومن ہوگا تو صبح کے ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا فتنوں کا دور آئے گا اور ایسے فتنے رونما ہوں گے۔ محترم سامعین، آج ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں یا ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بے شمار ایسے فتنے آپ کو آج نظر آئیں گے جن فتنوں کا شکار ہو کر کے یا جن فتنوں میں ملوث ہو کر کے کہیں نہ کہیں جو اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے یا حقیقی معنوں میں مومن ہونے والے لوگ ان فتنوں کا شکار ہو کر کے کافر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہی فتنوں کے اندر آج ایک بڑا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے، حدیثوں کے انکار کرنے والوں کا فتنہ ہے، اور آپ تمام حضرات کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انکار حدیث کا فتنہ یہ صرف انکار حدیث کا فتنہ نہیں ہے، بلکہ انکار حدیث کا فتنہ
آگے چل کر کے انکار قرآن کا فتنہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی تک نہیں، یہ آگے چل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احکامات اور فرامین کے انکار کا فتنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو مرتے دم تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں حالات جیسے بھی آ جائیں، پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں، یا پھر ہمیں علم اگر حاصل کرنا پڑے تو صحیح علماء سے ہی ہم علم حاصل کریں، لیکن اپنی زندگی کے اندر کبھی اس فتنے کا شکار نہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنے والے بن جائیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرنے والے بن جائیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرنے والے بن جائیں۔ یقین جانیں اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر حدیث کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے، تو علماء نے مجموعی طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ وہ کافر قرار دیا جاتا ہے یا کافر بن جاتا ہے، الا یہ کہ بعض استثنائی صورتوں کے اندر اسے فاجر اور فاسق قرار دیا جائے گا، لیکن مجموعی طور پر اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے تو پھر اسے کافر قرار دیا جائے گا، اسے کافر کہا جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ بھی رسول تمہیں دے تم ان باتوں کو لے لو، اور جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرے ان باتوں سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جن کو تم پر مقرر کیا گیا ہے ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف پایا جائے، تو اپنی اس بات کو، اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹانے سے مراد اللہ رب العالمین کی قرآن کی طرف ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے مراد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ محترم سامعین، حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، حدیث کی اہمیت کو اپنانے کے لیے، یا حدیث کا ہماری زندگی کے اندر کتنا اہم مقام اور مرتبہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس بات کو جاننا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے وہ جو ہے تم لے لو اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہ بڑھو، ان کی بات پر اپنی بات کو اہمیت نہ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول، اور ایسی بات جو ہے نہ کہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت میں ہو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ جو کچھ بھی تم نے نیکیاں کی ہیں، جو کچھ بھی تم نے اعمال کیے ہیں، اللہ رب العالمین تمہارے ان اعمال کو برباد کر دے گا اور تمہیں اس بات کا ذرہ برابر بھی شعور نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، ان آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی۔ ان آیتوں کے اندر بھی ہمیں حدیث کی اہمیت کا اندازہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنی بات کی وہیں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی بات کے آگے اپنی بات کو نہ رکھو، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے بھی اپنی بات کو نہ رکھو۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو حدیثوں کی شکل میں ہمارے پاس قیامت تک کے لیے موجود ہے، اس کے اوپر بھی ہم آواز نہیں کر سکتے، اس کے اوپر بھی ہمیں آواز اٹھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اپنی
رائے کو رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے اپنی عقلی باتوں کو پیش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی آواز کو اونچی کر رہے ہیں، اور یہ کرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، اور آپ کو اس بات کا شعور بھی جو ہے نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید دی گئی ہے، اور اس جیسی ہی ایک کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، یا اس جیسی ہی چیز مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی ہی چیز عطا کی گئی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث عطا کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے اس امت کو بتا کر کے نہیں گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں، جتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، وہ ساری کی ساری حدیثیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی باتیں کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہی جانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، یہ حدیث ہے جس کی اہمیت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب ہمیں حدیث کی اہمیت کا علم ہوگا، جب ہم حدیث کی اہمیت کو جانیں گے، حدیث کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا، تب ہم انکار حدیث کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے کے اندر اس بات کا ذکر کیا، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی احادیث مبارکہ ہے۔ یہ احادیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تم اللہ رب العالمین کی کتاب کو تھامے رہو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انکار کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اعراض کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان جو ہے نہیں ہے۔ محترم سامعین، اور بھی جو ہے بے شمار دلیلیں ہیں جو احادیث کی اہمیت کو بتاتی ہے، احادیث کی اہمیت کو ہمیں یہ سمجھاتی ہے۔ محترم سامعین، اب آئیے حدیث کا انکار کرنے والوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر حدیثوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی زندگیوں کے اندر
حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہنستے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ حدیث کا انکار کرنے والے آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں. بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے کے اندر حدیث کا انکار کرنے والے پھیل رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں؟ تقریباً سب لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر خصوصیت کے ساتھ فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب یہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے دیکھتے ہیں، اکثر لوگ سنتے ہیں. اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر شارٹ کلپس کا ایک چلن جو ہے عام ہو چکا ہے، جس کے اندر ہمارے واٹس ایپ کے اوپر کوئی اگر شارٹ کلپ آتا ہے تو فوری ہم اس کو اپنے اسٹیٹس پر رکھ دیتے ہیں. ہم اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ بتانے والا کون ہے، کیا بتا رہا ہے، اور جو باتیں بتا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم اس کی بالکل بھی تصدیق نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے. بس سوشل میڈیا پر کسی کا کلپ آ جاتا ہے تو اس کو فوری جو ہے ہم اپنے اسٹیٹس پر لگا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں. سوشل میڈیا کی بات میں یہاں پر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج موجودہ زمانے کے اندر، موجودہ معاشرے کے اندر جو اکثر مسلمان حدیث کا انکار کرنے والے بن رہے ہیں یا حدیث کا انکار کرنے والے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، ان میں کی اکثریت نوجوانوں کی ہے. اور یہ وہی نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ہیں. اور یہ وہی نوجوان ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو علم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور یہی وہ نوجوان ہیں جو علماء سے علم حاصل نہیں کرتے بلکہ سوشل میڈیا سے علم کو حاصل کرتے ہیں. اب آئیے سوشل میڈیا میں وہ کون لوگ ہیں جن کو سن کر کے یا جن کے بیانات کو سن کر کے یا جن کے کلپس کو سن کر کے نوجوان انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں یا حدیثوں کا انکار کرنے والے بن رہے ہیں. اور ایک بات یہاں پر میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے ایسے نوجوان جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان جن کا تعلق اہل حدیث گھرانوں سے ہے، بہت سارے ایسے نوجوان جو سلفی مساجد کے مصلی ہیں، وہ بھی بڑی تیزی سے ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ بھی بڑی تیزی سے ان گمراہ لوگوں کو سن کر کے حدیث کا انکار کرنے والے بنتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا نام انکار حدیث کے فتنے میں شمار ہونے والے لوگوں کا جس کو سن کر کے ہمارے نوجوان حدیثوں کا انکار کرنے والے آج بن رہے ہیں، وہ جاوید احمد غامدی کا نام ہے. جاوید احمد غامدی کا نام ہے. یہ جاوید احمد غامدی یہ پڑوسی ملک پاکستان کا رہنے والا ہے اور اس وقت میں اردو دنیا کے اندر، یعنی اردو جتنی جگہوں پر بولا جاتا ہے، اس اردو دنیا کے اندر اسے حدیث کا انکار کرنے والے یا پھر یوں کہا جائے منکرین حدیث کا امام مانا جاتا ہے. منکرین حدیث کا امام مانا جاتا ہے. یہ جاوید احمد غامدی
ایسے ایسے افکار اور ایسے ایسے نظریات کا حامل ہے اور اتنی میٹھی زبان سے، اتنے آسان طریقے سے، اتنے اچھے انداز میں وہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والا بنا دیتا ہے کہ آپ کو اس بات کا ذرہ برابر بھی شعور نہیں ہوتا کہ آپ کب جو ہے مسلمان سے کافر بن گئے، آپ کو اس بات کا ذرہ برابر بھی شعور نہیں ہوتا کہ آپ کب جو ہے مومن سے جو ہے ایمان سے کفر کی طرف چلے گئے، آپ کو اس بات کا ذرہ برابر بھی شعور نہیں ہوتا اگر آپ اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں یا اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں یا اس کی باتوں کو یقین کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ اپنے افکار، اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ خود بھی منکرین حدیث ہے اور لوگوں کو بھی منکرین حدیث جو ہے بنا دیتا ہے، لوگوں کو بھی انکار حدیث کرنے والا وہ بنا دیتا ہے۔ جس طریقے سے وہ اپنے اس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے یا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال پا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے یا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب اللہ رب العالمین کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو ہے اس زمین پر نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بے شمار حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ قیامت کی پیشن گوئیوں میں اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور آپ دوبارہ جو ہے اس دنیا کے اندر نازل کیے جائیں گے۔ لیکن یہ جاوید احمد غامدی آپ کو اس بات کے اندر یا اس بات کا قائل کر لے گا اگر آپ اس کی ویڈیو کلپس سنتے ہیں یا اس کی ویڈیو کلپس کو آپ سنیں گے تو وہ آپ کو اس بات کا قائل کر لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ذرا آپ مجھے یہ بات بتائیے، کیا ایسے شخص کو آپ لوگوں کو سننا چاہیے یا پھر اس کی ویڈیوز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا اس کے ویڈیوز کو جو ہے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وفات پا چکے ہیں۔ کس کی بات کو آپ مانیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے یا اس جو ہے گمراہ شخص کی بات کو آپ مانیں گے؟ کس کی بات کو مانیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیں ماننا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانیں گے۔ ایسے گمراہ شخص کی بات کو نہ مانا جائے بلکہ ان کی ویڈیوز کو نہ سنا جائے۔ اگر آپ ان کے ویڈیوز کو سنتے ہیں یقین جانیں بہت ممکن ہے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، بہت ممکن ہے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو سکتے ہیں، بہت ممکن ہے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا،
مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ شخص کہتا ہے کہ قیامت کے قریب کوئی مہدی علیہ السلام آنے والے نہیں ہے، کوئی مہدی علیہ السلام آنے والے نہیں ہے۔ اور پھر اس کا کہنا ہے ایک جھوٹا نبی اسی سرزمین پاکستان سے اٹھا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اور منکرین حدیث کا اردو دنیا کا بانی غلام پرویز احمد یہ اردو دنیا کا منکرین حدیث کا بانی ہے۔ ان دونوں میں کوئی جو ہے تضاد پایا نہیں جاتا، یہ دونوں بھی جو ہے کافر نہیں ہیں، یہ دونوں بھی جو ہے مومن ہیں، اور کسی بھی امتی کو، کسی بھی مسلمان کو ان کی تکفیر کرنے کا حق نہیں ہے، ان کی تکفیر کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کا کہنا ہے۔ اور پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حدیث سے دین میں کسی عمل کے عقیدے کا اضافہ بالکل بھی جو ہے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اس نے اس حدیث کا بھی انکار کیا کہ سنتوں کی کل تعداد صرف جو ہے 27 رکعت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ داڑھی جو ہے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھے، نہیں رکھنا چاہے کوئی جو ہے دین کا حصہ نہیں ہے، کوئی جو ہے دین کا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، دین کا جو ہے کوئی شرعی جو ہے یہ امر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مرتد کی شرعی جو ہے کوئی سزا نہیں ہے، ہر انسان کو اختیار ہے وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے۔ مسلمان اگر کسی دین کو اختیار کر لیتا ہے، مسلمان اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین کو اپنا لیتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی شرعی سزا کا حکم جو ہے شریعت میں نافذ جو ہے نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رجم اور شراب نوشی کی کوئی شرعی سزا یا کوئی شرعی حد جو ہے نہیں ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اسلام میں فساد فی الارض اور قتل النفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل جو ہے نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اگر عورت پردہ کرتی ہے، اگر کوئی پردہ کرنا چاہتی ہے تو کرے، کوئی اگر نہیں کرنا چاہتی ہے تو نہ کرے، وہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار حدیثوں کا اس نے انکار کیا، بے شمار حدیثوں کا اس نے انکار کیا۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمانے کے اندر آج جو ہے سب سے بہتر قرآن کو میں سمجھتا ہوں، میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے، اور میرے جتنے ماننے والے ہیں وہ بھی جو ہے میری ہی طرح سارے کے سارے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے بے شمار مقامات پر اور بے شمار چیزوں کے ذریعے سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑایا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا، اور ایسی باتیں گڑھی یا ایسی باتوں کو اس نے کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورت کو اسلام میں امامت کی اجازت نہیں ہے، عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ امامت کرائے، لیکن اس نے اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اسلام میں ایک مسلمان عورت کے لیے جائز ہے وہ امامت کرا سکتی ہے، جس طریقے سے ایک مرد امامت کرا سکتا ہے اسی طریقے سے ایک عورت بھی امامت کرا سکتی ہے۔ اس طریقے کی بے شمار جو ہے باتیں اس نے کہی ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا تھا کہ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال نصاب کو اگر پہنچ جائے، اسلام میں زکوٰۃ کے مال سے متعلق حدیث میں زکوٰۃ کے مال سے متعلق کہا گیا کہ اگر زکوٰۃ کا مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی مدت جو متعین کی گئی ہے وہ مدت پوری ہو جائے تو اس پر آپ کو آپ کے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اس نے اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہر ملک کے اندر، ہر ریاست کے اندر
اس ریاست کو یا اس ملک کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جتنی چاہے زکوٰۃ نکالے یا جتنی چاہے زکوٰۃ کو مقرر کرے. 2.5% زکوٰۃ کا کوئی جو ہے شریعت میں حکم نہیں ہے. اس طریقے کی احادیث یا اس طریقے کی باتیں اس جاوید احمد غامدی نے کی اور اس طریقے سے اس نے لوگوں کو گمراہ کر کے حدیثوں کا منکر بنایا. اور بہت سارے اس کے متبع، بہت سارے اس کے سننے والے، بہت سارے اس کے ماننے والے اسی طریقے سے آج حدیثوں کا انکار کرنے والے اور حدیثوں کو نہ سمجھنے والے اور حدیثوں کا مذاق بنانے والے بن چکے ہیں. اسی لیے میں خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طریقے سے کریں. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ راسخ علماء کو سنیں، آپ ان علماء کو سنیں جو آپ کو منہج سلف کی دعوت دیتے ہو. آپ ان علماء کو سنیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہو. آپ ان علماء کو سنیں جو آپ کو اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سلف صالحین کے فہم کے مطابق آپ کو بتاتے اور سمجھاتے ہو. ان علماء کو سنیں، ان علماء کے ویڈیوز کو اپنے اسٹیٹس پر رکھیں اور ان علماء کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق آپ جو ہے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان علماء کو نہیں سنتے ہیں، آپ ان علماء سے دین کو حاصل نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے ایمان کو اچک لے جائیں گے، آپ کو منکرین حدیث کے گروہ میں شامل کر دیں گے اور آپ کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ کب اللہ رب العالمین نے حدیثوں کا انکار کرنے کی وجہ سے آپ کے اعمال کو برباد کر دیا ہے اور آپ کا شمار مسلمانوں سے کافروں میں کر دیا گیا. آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا. محترم سامعین، دوسرا شخص جس کے ویڈیوز بہت زیادہ ہمارے نوجوان سنتے ہیں اور اس کے ویڈیوز کو سن کر کے بہت سارے اہل حدیث نوجوان بھی حدیثوں کا انکار کرنے والے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا بولنے والے بنتے جا رہے ہیں، وہ ہے انجینئر علی مرزا. انجینئر علی مرزا کتنے لوگ ہیں جو اس کے ویڈیو سنتے ہیں؟ یہاں پر آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اس کے ویڈیوز کو سننے والے ہیں؟ کوئی ہے؟ بہت تقریر کرنے کا انداز بہت اچھا، اس قدر کہ آپ سنیں، ایک ویڈیو سنیں، 2 ویڈیو سنیں، 3 ویڈیو سنیں تو اس کے بعد پھر ایک ویڈیوز کی انبار لگ جاتی، ویڈیوز کی لائن لگ جاتی. لیکن جب آپ سننا شروع کرتے ہیں، سنتے 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 آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مرتد ہو چکے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مرتد تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ یہ کہنے والے بن جائیں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ غداری کی. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ملوکیت قائم کی، انہوں نے جو ہے دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو ہے ختم کیا. سب سے زیادہ سب و ستم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا جاتا ہے. اور سلف صالحین کے نزدیک، سلف صالحین کے یہاں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ہم میں سے اکثر ہر کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور احترام کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی مانتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین تسلیم کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے.
سلف صالحین نے کہا کہ صحابہ سے محبت کا پیمانہ یہ ہے، آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ اگر لینا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ اگر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہے، یہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اور اگر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک لفظ بھی اگر بولتے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے خلاف آپ سنتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو جو انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں، سنتے وہ جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ پر سب و شتم کرنے والے بن جاتے ہیں، تو وہیں پر بے شمار احادیث کا انکار کرنے والے بھی آپ بن جاتے ہیں، کیونکہ انجینئر علی مرزا بھی بہت ساری حدیثوں کا انکار کرنے والا اور بہت ساری حدیثوں کو نہ ماننے والا ہے، اور اس کے جتنے متبعین ہیں، جتنے اس کے فالوورز ہیں، وہ بھی حدیثوں کا انکار کرنے والے بنتے جا رہے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا، میں پھر یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل حدیث نوجوان بھی ان لوگوں کو سن رہے ہیں، انہیں اپنے آپ کو ایسے گمراہ لوگوں سے، گمراہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث اگر کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سلفی اگر کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو توحید پرست اگر کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حق پر ماننے والا اور حق کی جماعت کا اگر آپ کو تصور کرتے، اپنے آپ کو آپ تصور کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ علم اگر آپ کو لینا ہے تو صرف اور صرف راسخ علماء سے آپ کو علم لینا ہے۔ آپ کو باتیں اگر ماننی ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو ماننی ہے۔ آپ کو طریقہ اگر اپنانا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ آپ کو اپنانا ہے، اور پھر آپ کو اپنے آپ کو ایمان والا اگر قرار دینا ہے، ایمان والوں میں اپنے آپ کو شامل اگر کرنا ہے، تو پھر یقین جانے آپ کو ایمان والوں کی جو صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس بات پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا، اس بات کو آپ کو اپنے دل میں جگہ دینی پڑے گی، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں آپ کو نافذ کرنا ہوگا۔ تب جا کر کے حقیقی معنوں میں آپ اہل حدیث اور حقیقی معنوں میں آپ سلفی کہلانے کے لائق ہوں گے۔ وگرنہ آپ اپنے آپ کو سلفی اگر کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ انجینئر مرزا کے بیانات آپ سن رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں، آپ جاوید احمد غامدی کے بیانات سننے والے ہیں، آپ اپنے آپ کو توحید پرست کہہ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات کو سننے والے ہیں، تو یقین جانے آپ اہل حدیث نہیں ہو سکتے، آپ پکے سچے سلفی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پکا اور سچا سلفی ہونے کے لیے ان گمراہ شخصیتوں کا انکار کرنا ہوگا، ان گمراہ شخصیتوں کا رد کرنا ہوگا، ان گمراہ شخصیتوں کے عقائد اور افکار کو جاننا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کے اندر آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، ان تعلیمات پر آپ کو جو ہے عمل پیرا ہونا ہوگا، تب جا کر کے آپ حقیقی معنوں میں پکے سچے سلفی قرار دیے جا سکے۔ محترم سامعین، انکار حدیث کا فتنہ بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آج پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں کے اندر پھیل رہا ہے۔ یہ کس طریقے سے آپ کو فتنے کا یہ کس طریقے سے آپ کو اس فتنے میں ملوث کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ یہ ایسے شبہات آپ کے سامنے لا کر کے ڈالتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ پھر حدیثوں کا انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ان کے بے شمار افکار ہیں، بے شمار شبہات ہیں، کم و بیش 50 سے زائد ان کے بھی شبہات ہیں، اور اکثریت
100-150 سے زائد ان کے جو ہے شبہات ہیں جس کے ذریعے سے یہ آپ کو منکرین حدیث جو ہے بنا دیتے ہیں. لیکن ان میں 5 ایسے مشہور افکار یا شبہات ہیں جس کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور پھر جو ہے حدیثوں کا انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا شبہ آپ کو حدیث کا منکر بنانے کے لیے یا انکار حدیث کے فتنے میں شامل کرنے کے لیے ان کا جو چھوڑا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن مجید جو ہے مکمل ہے. اب ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن کے علاوہ حدیث کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب کچھ جو ہے بیان کر دیا ہے. اس لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. محترم سامعین آپ کچھ دیر پیچھے جائیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یا حدیث کی اہمیت کے لیے جو آیتیں پڑھی تھی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ صرف قرآن مجید ہمارے لیے کافی نہیں ہے. صرف قرآن مجید ہمارے لیے کافی نہیں ہے بلکہ دین کے مکمل ہونے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا ہونا بھی ضروری ہے. حدیث کا ہونا بھی ضروری ہے. جتنا ہمارے لیے ہمارے ایمان کے لیے ہمارے دین کے مکمل ہونے کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے اتنا ہی صحیح احادیث کا ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه جو کچھ بھی رسول تمہیں دے تم اس چیز کو لے لو. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم کیسے اپنائیں گے؟ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں گے جبکہ ہم اس بات کو مان لیں گے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ اور پھر اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو ذکر کو نازل کیا ہے اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ آپ لوگوں کو کھول کر کے بیان کریں لوگوں کو اس کی تشریح بیان کریں لوگوں کو اس کا مفہوم سمجھائیں. قرآن مجید کی تشریح قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے کیا بتائی گئی ہم کو؟ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی تشریح جو بیان کی گئی جو کھول کر کے بیان کی گئی وہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس شبہے کے ذریعے سے یا اس شبہے کو اگر کوئی مان لیتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. وہ حدیث کے انکار کرنے والے فتنے میں شمار ہو سکتا ہے. اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے. دوسرا شبہ جو ہمارے درمیان چھوڑا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم حدیثوں کے انکار کرنے والے بن سکتے ہیں وہ یہ کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے. 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے اس لیے حدیثیں ساری کی ساری غلط ہیں. حدیثوں کو ان اماموں نے اپنی طرف سے لکھا ہے. یہ شبہ آپ کے درمیان چھوڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
جبکہ حقیقی اعتبار سے حقیقی معنوں میں حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا ہے. حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے. کئی صحابہ نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، حدیثوں کو لکھا ہے، چمڑوں پر پتھروں پر حدیثوں کو جو ہے لکھا گیا ہے، کپڑوں پر حدیثوں کو لکھا گیا ہے. کیوں؟ اس دور میں لکھنے کا رواج یہی تھا کہ لکھنے کے لیے یا تو کپڑوں کا استعمال ہوتا یا تو جو ہے پتھروں کا استعمال ہوتا یا تو چمڑوں کا استعمال ہوتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کو لکھا کرتے تھے. محترم سامعین، حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد لکھا نہیں گیا، بلکہ حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیثوں کو لکھا. اس کے بعد حدیثیں صحابہ کے بعد صحابہ نے تابعین کو بیان کی، تابعین نے تبع تابعین کو بیان کی، تبع تابعین نے جو ہے پھر محدثین ائمہ نے ان حدیثوں کو تبع تابعین سے حاصل کیا. محترم سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا شبہہ جو بیان کیا جاتا ہے منکرین حدیث کی طرف سے حدیثوں کو انکار کرنے کے لیے، وہ یہ کہ حدیث کے اندر تضاد ہے. حدیث کے اندر تضاد ہے. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ آپس میں حدیثوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، حدیثوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتے. اس کے بارے میں علماء اکرام نے یہ جواب دیا ہے کہ حدیثوں کے اندر جو ہے کوئی تضاد نہیں ہے، حدیثوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث دوسرے جو ہے حدیث کی شرح کرنے والی ہے، یا ایک حدیث جو ہے بظاہر آپ کو اس حدیث کے اندر جو ہے تضاد معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے جو مسائل ہیں، اس کے جو تطبیقی امور ہیں یا اس کے جو فقہ ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے کوئی تضاد پایا نہیں جاتا، اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اور پھر اس طریقے سے آپ کو جو چوتھا شبہ ڈال کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ کہ حدیث انسان کا کلام ہے. حدیث انسان کا کلام ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے یہ ساری کی ساری باتیں کہی ہیں. اور پھر حدیث کو بیان کرنے والے جتنے راوی ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے جتنے صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے بھی انسان ہیں اور انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے انسانی کلام ہے. یہ حدیث جو ہے اس کے اندر بہت ساری حدیثیں غلط ہیں، من گھڑت ہیں، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں. اور اگر یہ اس طریقے کا شبہ اگر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کچھ بھی باتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے. تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے. حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی جو ہے نازل کیا گیا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ لوگ ایک فتنہ یا ایک شبہ یہ بھی آپ کے سامنے چھوڑتے ہیں کہ حدیث جو ہے دین میں تفرقوں کو پیدا کرتی ہے اور قرآن جو ہے آپ کو صرف مسلمان بنا کر کے رکھتی ہے اور آپ کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی ہے، آپ کو جو ہے حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں تو پھر آپ دین کے اندر جو ہے تفرقہ پیدا کرنے والے یا دین کے اندر فرقے پیدا کرنے والے بن جائیں گے. یہ ان کی جو ہے سوچ ہے، یہ ان کا شبہ ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے حدیثوں کو انکار کرنے کا شبہ پیدا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایسی بے شمار حدیثیں، ایسی بے شمار احادیث ہیں جن کا یہ انکار کرتے ہیں یا جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. انہی حدیثوں کے اندر ایک جو ہے حدیث صحیح بخاری کے اندر
حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق بیان کی گئی ہے، اس حدیث کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس حدیث کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس حدیث کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے ایک رات میں تقریباً اپنی اس وقت میں جو ان کی بیویاں تھیں ساری کی ساری بیویوں سے مجامعہ انہوں نے کی تھی، یعنی تقریباً 99 بیویوں کا اس کے اندر ذکر ہے، ان سارے کے سارے بیویوں سے ایک رات میں انہوں نے مجامعات کی تھی۔ یہ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک آدمی کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے یا کیسے پاسبل ہے کہ ایک رات میں جو ہے وہ اتنے ساری اپنی بیویوں کے پاس جائے اور ان کا مطابق کرے، جبکہ ایمان والوں کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے، اور یہ شیوا ہے کہ ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آتا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات اگر کہی جاتی ہے تو وہ اس پر سوال نہیں کرتے، بلکہ من وعن وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، من وعن ان باتوں کو مان لیتے ہیں۔ اب ہم میں سے اکثریت ایسے ہیں جو نہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، نہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان والوں کی جو علامت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو منکرین حدیث کا سب سے پہلا شیوا یہی ہوتا ہے کہ یہ غیب کی باتوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ غیب کی باتوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ایک غیب کا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو بات بتائی وہ بالکل صحیح ہے اور انہوں نے ویسا کیا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور اس پر مذاق اڑا کے کہتے ہیں کیسا یہ ممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو غیب کے امور ہیں، جس طریقے سے جنت اور جہنم، اس بات کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جادو کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اسی طریقے سے قبر کے عذاب کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے قبر کے عذاب کو دیکھا ہے، کیا تم نے کسی پر جادو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی باتیں کر کے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی پہلی صفت بتائی کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور منکرین حدیث کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے غیب کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہمیں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کی ضرورت ہے اور حدیثوں کا انکار کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مرتے دم تک جہاں ہم قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ حدیثوں پر بھی ہم عمل پیرا ہونے والے بنے، حدیثوں کو بھی اپنانے والے بنے۔ یہ کچھ باتیں تھیں مختصر انداز میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین دعا ہے جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقیقی معنوں میں مسلمان بننے والا بنائے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حدیثوں کا انکار کرنے کے فطرے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔